سونے کے آداب میں سے ہے۔ اور کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں دعائیں، میں خود ہی اس کو آخر میں کرتے ہیں، دعائیں اذکار جو چیزوں کو آخر میں، اچھا اور اس سے پہلے کہہ رہے ہیں چراغ، حدیث میں آ رہا ہے کہ آگ بھی بجھا دیں، چراغ بھی گول کر دیں، اور اسی میں آ رہا ہے کہ جو برتن ہیں ان کو بھی ڈھانپ دیں، اور اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ دروازے بھی بند کر دیں۔ اسی سے مجھے اور حدیث یاد آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے صاف ننگے فرش پہ بغیر بستر کے سونے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی موذی جانور، حشرات، سانپ بچھو وغیرہ، کیونکہ اس میں یہ لفظ ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا پھر اس کا ذمہ بری ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں سے گویا کہ نکل گیا ہے۔ تو یہ اہتمام، جیسے کہ ہم تو یہ کارپیٹ بھی ہے، لباس بھی ہے، چلے یہ تو اور کیا ہے چیزوں میں کیا تھا؟ ہاں جی، بہت اچھی بات ہے کہ قبلہ رخ کا تو ایسی کوئی حدیث نہیں، لیکن یہ کہ دائیں کروٹ سویا جائے، دائیں کروٹ سویا جائے، اور جو آپ کا چہرے کے گال ہے اس کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ یہ بھی حدیث کے اندر آ رہا ہے کہ لیٹیں تو دائیں کروٹ لیٹیں، اور جو ہاتھ ہے وہ اپنے گال کے نیچے، چہرے کے نیچے رکھ لیا جائے۔ ہاں، ہاتھ اور بازو اکٹھے ہی شامل ہے، ہاتھ کا ذکر ہے تو اس میں یہ سارا کلائی بھی آ ہی جاتی ہے۔ ہاں جی، اور کیا ہے جی؟ ماشاء اللہ، سب سے اہم بات ہے محاسبہ۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سارا دن گزارا، اللہ ہم سے کچھ چاہتے تھے، اس نے ہمیں کھڑا کیا تھا، دوبارہ زندہ کیا۔ اصل میں یہ جو نیند میں جانا ہے، کئی ساتھیوں کو تو پتہ ہے، بات کئی بار ہو گئی ہے، لمبی نہیں میں کر رہا، نیند میں جانا یہ اصل میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ جس آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کھینچتے ہیں نا، ایسے ہی سونے والے کی روح بھی اللہ کھینچ لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں پھر جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے مر ہی جانا ہے تو روح اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور یہ ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، اور جس کے ابھی اور مہلت دینی ہوتی ہے اگین اس کی روح ہم واپس لوٹا دیتے ہیں اور وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی اٹھ کے کیا دعا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی، ہمیں زندہ کر دیا اللہ نے، یعنی ہمیں مار دیا تھا، مارنے کے بعد زندہ کیا۔ تو یہ ایک مر جانے کی کیفیت ہے۔ تو جب مر جانے کی کیفیت ہوتی ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کیفیت، ہم سب چاہتے ہیں ہماری موت اس کیفیت میں جو ایمان کی بہترین عادت ہو، تو نیند بھی اس کیفیت میں ہو جو ایمان کی بہترین عادت ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے، اذکار کرتے تھے۔ یہ جو صورتیں جن کے شروع میں سبح یسبح آتا ہے، ان کو مسبحات کہتے ہیں، یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ سورہ زمر کے بارے میں آتا ہے، یہ پڑھتے تھے۔ سورہ اسراء کے بارے میں آتا ہے، یہ پڑھتے تھے، آدھے پارے کی تقریباً صورت ہے۔ پھر سورہ سجدہ کے بارے میں آتے پڑھتے تھے، سورہ الملک پڑھتے تھے، اور دعاؤں و اذکار میں سورہ الاخلاص، سورہ الفلق، سورہ الناس، ان تینوں کو تو ایسے دونوں ہاتھ سامنے کرنے، اور یہ تینوں صورتیں جو آخری تینوں قل ہیں، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق وبرب الناس، یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اور پھر اللہ کے رسول اس کو چہرے پہ اور پورے جسم پہ جہاں جہاں تک ممکن ہوتا ان ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے ہیں۔ یہ بھی اس میں جو ہے یہ سونے کے آداب میں شامل ہے۔ تو ہمارا سونا جو ہے یہ کوئی روٹین کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا واقعہ ہے ہماری زندگی میں کہ ہم گویا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اپنی روح اللہ کو واپس کر دیتے ہیں، جو اس کی امانت ہے اس کو لوٹا دیتے ہیں، اور گویا کہ اس نیت کے ساتھ جاتے ہیں اللہ پھر تو کھڑا کرے گا تو مجھے کسی بڑے کام کے لیے کھڑا کرے گا۔ اللہ ہمیں صبح اٹھاتے ہیں، ایسے نہیں کہ یہ جانور اٹھ گیا، ہم ایک بڑے کام، ایک بڑے مقصد کے لیے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اور کیا ہے جی آداب؟ ہاں جی، اچھا ایک اور مجھے آ رہا ہے ذہن میں کہ جو ہے نا بستر کو جھاڑنے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ بھی پڑھیں۔ ایک حدیث میں بسم اللہ پڑھنے کی روایت بھی موجود ہے کہ بستر جھاڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں۔ ہاں، تسبیحات فاطمہ ہیں، بالکل وہ بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اور اللہ اکبر، اور آخر میں جو ہے وہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ 100ویں مرتبہ یہ ہے. اس کو ساتھ میں 33 33 33 اور یہ پڑھ سکتے. ماشاءاللہ احسنت ماشاءاللہ. سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیات بھی بہت بڑا خزانہ ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. آیت الکرسی بھی جو ہے وہ اذکار میں شامل ہے. تو آپ نے محاسبہ کیا، بات یہاں محاسبے پہ ہو رہی تھی، تو سارے دن کا محاسبہ کریں. آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، اللہ کو راضی کرنے کے امور کون سے تھے، اور کن چیزوں میں میں نے اللہ کو ناراض کر دیا. جن پہ ناراض کیا اللہ سے معافی مانگ کے سو. اور بعض صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا تھا، اپنے دل کو صاف کر کے سوتے تھے. جب ایسی صورت ہے کہ جب جا ہی رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں اللہ کے پاس، تو سب کو معاف کر کے سوتے تھے، اور دل کے سارے قلب اور دل کی ساری جو تنگیاں ہیں اور گھٹن ہے اس کو ختم کر کے سوتے تھے. تو سب کو معاف کر دیا کرے بستر پہ جانے سے پہلے، کیونکہ یہ حالت مردگی کی حالت. آپ کچھ کہیں معاف کر کے سونا ہے، بالکل معاف کر کے، دل کو صاف کر کے سونا ہے. اس لیے کہ جو جنت میں لوگ جائیں گے ان کی خوبی اللہ نے کیا بیان کی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. جنت اللہ نے بنائی ان لوگوں کے لیے جن کے دل صاف ہوں گے، جن کے دلوں میں گھٹن نہیں ہوگی، تنگی نہیں ہوگی، کدورت نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا. یہ سینے اللہ کی جنت میں جائیں گے. اللہ ہم سب کو ایسے صاف سینے عطا، صاف قلب سلیم عطا فرمائے. تو یہ انشاءاللہ اس کا مذاکرہ کرتے ہوئے جو ہے جی ہاں دعائیں ہیں. اب جیسے بسمک اللہم اموت، وہاں ایک دعا بڑی خوبصورت ہے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث. یہ دعا اب دیکھیے یہ بستر پہ کیوں یہ دعا، بالکل وہی بات جو بھی میں نے آپ کو سمجھائی. اس لیے یہ دعا کیا ہے، اے اللہ تم مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اس دن جب تو اپنے بندوں کو اٹھا کے کھڑا کرے گا. کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو ایسے ہی دیکھا جیسے آدمی مر گیا، مرنے کے بعد لحد میں اتر گیا، پھر قیامت کے دن اس کی لحد کو پھاڑا گیا اور اس کو زندہ کر کے اٹھایا گیا. اسی کیفیت کو تازہ کر رہے ہیں اپنے ذہن میں اللہ کے رسول، اور بستر پہ یہ دعا کریں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہ مجھے عذاب سے بچا لے جب اٹھائے گا. گویا کہ میں بھی اب گویا جا رہا ہوں، اور اگر صبح تم نے مجھے اٹھانا ہے تو پھر اپنے عذاب والے کام نہیں، اپنے انعام والے کام پر مجھے لگانا ہے. بارک اللہ فیکم. اور ایک اور چیز رہ گئی، نیت. سب سے اہم بات ابھی ہم کر بھی چکے ہیں، سوتے ہوئے نیت کر کے سوئیں، ارادہ بنا کے سوئیں کہ اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. بالفرض آپ کو لگ رہا ہوگا بہت تھکے اور ممکن ہی نہیں ہے، تب بھی نیت کر کے سوئیں، کیونکہ نس آ گئی ہے نا. حضور نے فرما دیا جو آدمی نیت کر کے سویا پھر سویا بھی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات قیام کا ثواب دیتے ہیں. تو نیت کر کے سوئیں کے بھی آداب نوم میں اس کو شامل رکھیں کہ نیت کر کے سوئیں کہ قیام اللیل کرنا ہے. اور قیام اللیل کے بھی آداب ہیں، وہ بھی تھوڑا سا ذکر ہو جائے. جیسے مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرو. ویسے تو اس سے پیچھے سے بات شروع کرنی چاہیے کہ جب آپ بستر سے اٹھیں تو دعا کون سی کرنی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بستر سے اٹھے اور دعا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ دعا کرتا ہے اور یہ پڑھتا ہے بستر سے اٹھ کے، یعنی آنکھ جب کھلتی ہے مسواک سے پہلے، وضو سے پہلے یہ پڑھتا ہے. اور یہ پڑھ کے پھر وہ دعا مانگتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کو معاف کر دیتے. بخشا ہوا اپنے بستر سے اٹھتا ہے. تو ایک تو یہ ہونا چاہیے، پھر مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنی چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے، پھر 2 ہلکی رکعتوں سے قیام شروع ہونا چاہیے. پہلے تو ہلکی رکعتیں، وہ شاید اس لیے کہ شیطان ایک دفعہ مایوس ہو جائے اور دفع ہو جائے، اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے. اور یہ جو ہے مستحضر کر کے، تازہ کر کے ذہن میں کہ اللہ اس وقت آسمان دنیا پر ہے اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں، پکار لگا رہے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کون مجھ سے گناہ بخشوانا چاہتا ہے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیام کی
اور سنت کے مطابق سونے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیت کر کے ابھی وضو وغیرہ کر لیں، آپ بزی ہو جائیں، پھر یہیں پر مسجد میں انشاءاللہ سونا ہے.